بات پھر وہی احساس محرومی کی ہو رہی ہے، میرٹ کے قتل عام کی ہو رہی ہے. تو کوٹا سسٹم کو لے کے پرٹیکولرلی جب ہم بات کرتے ہیں، اور جس سے پہلے بھی ہماری بات ہوئی، متحدہ قومی موومنٹ کا جو رول، یا پھر بالخصوص اگر پاکستان تحریک انصاف جس سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں، اور خان صاحب کے دور میں فار ان آئیڈینٹیفائڈ پیریڈ اس میں توسیع کر دی گئی، تو آپ اس اپروچ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کمپرومائز ہوا پھر وہاں پہ، یہ تو پھر ہمیشہ چلتا رہے گا. ظاہر ہوا، اور میں نے آپ سے جو عرض کی تھی وہ آپ کی اس بات سے اس کی تصدیق ہوتی ہے. آپ سیکنڈ کر رہے ہیں اس بات کو کہ جتنی بھی جماعتیں اس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، جہاں ان کی جڑیں ہیں وہ اس بنیاد پر لسانی ہیں، اور اپنی اس لسانی سوچ سے وہ باہر نہیں نکل پاتے. کیموفلیج کیا ہوا، منافقت کی ہوئی ہے کہ آپ جو ہے وہ قومی دھاری کی سیاست کا نام لے رہے ہوتے ہیں، لیکن بیسکلی آپ مثال کے طور پر عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت جنہوں نے وفاداری نبھانے کی کوشش کی 98% پختون لوگ ہیں. جو پنجابی اسپیکنگ لوگ تھے وہ ظاہر ہے کہ کارنر ہو گئے عمران خان صاحب کے پاس سے. اب وہ ایک لسانی پارٹی پہلے بھی تھی، آج بھی پھر دوبارہ لسانی پارٹی ہے. میں نے آپ سے کہا کہ یہاں پر ان کو کراچی میں پختون کینڈیڈیٹ کے علاوہ اردو اسپیکنگ کینڈیڈیٹ نہیں ملا مہاجر. تو اگر انہوں نے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے نافذ کیا تھا تو ظاہر لسانی بنیادوں پر. دیکھیے یہ ایک ٹمپریری فیز تھا کہ آپ جو لوگ ڈپرائیو تھے یا کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ علاقوں میں ترقی نہیں ہوئی تھی تو آپ وہاں کچھ مخصوص رعایت دینا چاہتے تھے، لیکن یہ عمر بھر کے لیے تو نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ نے این ای ڈی یونیورسٹی کا ٹیسٹ اس کا رزلٹ دیکھا، آپ میں نے پورا پروگرام کیا سر اس کے اوپر. آپ دیکھیے نا کہ میرٹ کے اوپر آپ مطلب ناجائز کر رہے ہیں. سر میں تو چاہ رہا ہوں میں اپنے بچوں کو جو ہے خیرپور بورڈ سے کروا لوں، وہ جو وہاں پہ آ رہے ہیں نا 97-98% یا 90%، یہی کہہ رہا ہوں وہاں سے ہم کروا لیں. میں نے ازراہ تفنن کہا تھا کہ جن کو یہ نہیں پتا کہ کمپیوٹر سی سے یا کے سے وہ 87% ان کی مارکس ہیں ان کے. اور کراچی کے بچے جنہوں نے اپنا دن رات ایک کر کے ایگزامز دیے ہیں، ان کے اپنے نمبر جان بوجھ کے خراب کیے ہیں، ایک پالیسی کے تحت خراب کیے ہیں. لیکن میرٹ کے اوپر اگر کوئی ایڈمیشن ہو رہا ہو، کوئی اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہو، تو مجھے بتائیے میرٹ کے اوپر کون بچے جائیں گے؟ یہ آج کل بہت آپ ایکٹیو ہیں، اور اجرک والی نمبر پلیٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ جناب وہ اس میں سیکیورٹی فیچرز ہیں، اس کے تھرو جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو سیکیورٹی فیچرز کے اوپر دیکھیے مطلب مزے کا خیز بیان ہے کہ اس میں سیکیورٹی فیچرز ہیں اس لیے ہم ایسا کر لیں گے. اس سال اب تک 57 لوگ موبائل اسنیچنگ کے اندر قتل ہو چکے ہیں. سندھ گورنمنٹ سے کوئی پوچھے کہ تم نے ایک بندہ بھی گرفتار کیا ہے؟ کیا پولیس تنخواہ نہیں لے رہی؟ کیا آپ نے یہاں ایک بہت بڑی تعداد رینجرز کی امن و امان کے لیے یہاں نہیں رکھی؟ دونوں کو، رینجرز کو بھی پولیس کو بھی. پیسے کس کے پاس سے جاتے ہیں؟ میں اپنے بچوں کے حلق کا نوالا نکال کے اس میں ٹیکس دیتا ہوں تو پیسے جاتے ہیں نا. میرے ٹیکس دینے کے باوجود اگر میری دہلیز کے اوپر میرا بچہ جو ہے موبائل چھینتے ہوئے قتل ہو جائے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ نمبر پلیٹ لگاؤ گے تو جو ہے نا وہ آپ کو سیکیورٹی ملے گی. مجھے یہ تو سمجھا دیجئے کہ 365 کچی آبادیاں ہیں جہاں آپ جا نہیں سکتے ہیں، تو آپ اس سیکیورٹی فیچرز کو لے کے گلے میں ڈال کے گھومیں گے کیا؟ اس لیے کہ اگر سیکیورٹی فیچرز کے حوالے سے اگر آپ کسی کو آپ کے یہاں کیمرے کتنے لگے ہوئے ہیں؟ 700 سے اوپر کیمرے نہیں ہیں آپ کے یہاں. لاہور کے اندر 8000 کیمرے ہیں، کابل میں 90,000 کیمرے لگے ہوئے ہیں. صرف سٹی میں وہ سب آگے ہیں. آپ 90,000 کیمرے ہیں کابل کے اندر. آپ مجھے بتائیے کراچی میں آپ لوگ سوائے لوٹ مار کے کچھ کر نہیں رہے. آپ اس سیکیورٹی فیچر کا بہانہ بنا کر آپ لوگوں سے پیسے وصول کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ایک مرتبہ نمبر پلیٹ ایشو کرا چکے، دوبارہ آپ کو پیسے نہیں لینے چاہیے اس لیے کہ ہم فیس دے چکے. اگر آپ کوئی اس میں تبدیلی کر رہے ہیں تو آپ فری آف کاسٹ لوگوں کو آفر کر دیجیے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے نمبر پلیٹ اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اس میں آپ اپنی اجرک شامل کر رہے ہیں جو غیر آئینی چیز ہے. اگر میں اس کو پوسٹ کر رہا ہوں غیر آئینی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کراچی کے اندر 10% یہاں پہ سندھی بولنے والا ہے، جو سرکاری ریکارڈ ہے، میرا نہیں ہے. جو سرکاری ریکارڈ جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے اندر زبان کی بنیاد پر بھی انہوں نے اس کی بائفیکیٹ کیا اس کو کہ بھئی کتنے کتنے کون کون لوگ رہتے ہیں. So you have no objection with interior Sindh بھائی جو میں تو نمبر پلیٹ. اچھا حضور میری عرض سن لیجیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کراچی میں بھی اگر کوئی اجرک کی نمبر پلیٹ لگا کے گھومنا چاہتا ہے تو گھومے، لیکن آپ بدماش تھوڑی ہیں کہ آپ اسمبلی میں اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ کریں اور بولے تم بھی اجرک کی نمبر پلیٹ لگاؤ گے. میں کیوں لگاؤں؟ میں نہیں لگانا چاہتا. آپ پاکستان کے ورثے اس کے اوپر مینشن کر دیجئے. قائد اعظم کا مزار پہلے مینشن تھا
آپ اس پہ سندھ لکھ دیجئے کیونکہ سندھ کی نمبر پلیٹ ہے، اور کراچی کو اس کو مینشن کر دیجئے کہ یہ کراچی میں رجسٹرڈ ہوئی ہے. لیکن آپ اجرک میرے اوپر مسلط کر رہے ہیں. اجرک تو وہ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ تحفہ ہے، آپ پریس کلب میں جائیے. صاحب ہمیں تحفہ دینا ہے تو ہمیں اچھی سڑکیں دے دو تحفے میں. ہمیں تحفہ دینا ہے تو پانی دے دو ہمارے گھروں میں، کہ ہم بورنگ کر کے پانی استعمال کر رہے ہیں. ہمیں تحفہ دینا ہے تو ہمیں اچھے کالجز دے دو. یہ اجرک پہن کے ہم کتنے دن زندہ رہ لیں گے؟ آپ اجرک ہمیں پہنا رہے ہو یار. پانی ثقافت میری نہیں ہے. چلے جائیں تو وہاں پر جو کوئی بھی ثقافت میری نہیں ہے، میری ثقافت نہیں ہے. مجھے سندھی تحفتاً اگر پہناتا ہے تو میں اس کی محبت کو میں خوشی سے تسلیم کرتا ہوں اور اس کا میں احترام کرتا ہوں. میں سندھ بار گیا، وہاں مجھے لوگوں نے اجرک پہنائی، میں نے پہنی، میں نے اتار کے پھینک تو نہیں دی. لیکن یہ میرا کلچر نہیں ہے. انہوں نے کلچرل اپنی کوئی چیز مجھے دی ہے، میں تحفتاً اس کو قبول کر رہا ہوں. اپنا نہیں لوں گا میں، اس لیے کہ میرا اپنا کلچر ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس اجرک کو کلچرل ٹول کے طور پہ استعمال کر کے نافذ کرنے کی کوشش کی جائے؟ نہیں کیا جانا چاہیے. تو کوئی تحریک وغیرہ بھی شروع کی میرے خیال سے 1 اگست سے؟ نہیں، میں نے کوئی تحریک شروع نہیں کی. تو عوام خود بتائے گی کہ وہ پسند کرتی ہے نہیں کرتی ہے. حکومت اگر دیکھیے اسی طرح غنڈہ گردی کرتی رہی کہ اچھا اسمبلی کے اندر یہ تقریر میں نے خود سنی ہے کہ ہم اکثریت میں جو ہم فیصلے کریں گے ماننا پڑے گا. ہم غلام تھوڑی ہو گئے اکثریت میں ہونے کی، اقلیت میں ہونے کی وجہ سے. کورٹ آف لا مطلب آپ چیلنج کر دیں، کورٹ آف لا کورٹ میں بھی چیلنج کر رہے ہیں ہم. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے تو، میں مطلب اس میں توہین عدالت ہو جائے گی کہ آپ نے تو ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے اپوزیشن اور حکومت کی کمیٹی بنا دی کہ جج یہ اپوائنٹ کرے گی. ججز سفارش کے لیے گھوم رہے ہوتے ہیں کہ میری سفارش کر دیجیے کہ مجھے جج اپوائنٹ کر دیں. اگر جج ان کی پیپلز پارٹی کی سفارش پر یا کسی حکومتی پارٹی کی سفارش پر لگے گا تو مجھے بتائیے پالیسی کے اگینسٹ فیصلے، یہ انصاف کہاں سے ملے گا؟ ابھی آپ کے فیصلے ہوئے، لوگوں نے، عام لوگوں نے کہا کہ کون سا طریقہ ہے، کیا یہ چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ نے کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنا دیا تھا اور اس میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے ایک کمیٹی بنا کے اپوائنٹمنٹ کی. یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمیں سر کانسٹیٹیوشنل کورٹس نظر آتی ہیں، ہمیں پیرالل اس کے نظام نظر آتا ہے، ہم لوگوں کو جرگہ نظر نہیں آتا، پنچایت نظر نہیں آتی. یہ بڑا المیہ ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کے پاس عدالتیں ہیں، اس کے باوجود آپ عدالتوں کے اندر عدالتیں بناتے چلے جا رہے ہیں. ATC، اسپیشل کورٹس، نارکوٹک کورٹس، تمام عجیب آپ نے مختلف کورٹس بنا دیے کہ آپ کو جو عدالتیں ہیں آپ کو ان پر بھروسہ نہیں ہے. یہی عدالتیں جب فیصلہ کریں گی بعد میں اس میں ہائی کورٹ کے اندر اپیل کے لیے آپ چلے جائیے. ٹھیک.